جو بھی خطائیں سرزد ہو اللہ ان سب کی اپنے محبوب کی صدقے معافی نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت مثال، بہت خوبصورت بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں گفتگو کے آغاز میں، اور اسی کے گرد آج کا درس گھومتا رہے گا۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ المشائخ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مولانا روم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بہت خوبصورت کتاب مثنوی شریف، اس میں آپ ایک مثال آقا علیہ السلام کی امت اور زاہدوں اور عابدوں کو دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بوری ہو، وہ بوری گندم سے بھری ہو، اور اس بوری میں دانے بھی اچھے ہیں، نایاب ہیں، خوبصورت ہے، گندم بھی اچھی ہے، لیکن اسی بوری کے ساتھ ایک چوہا ہے جو اس بوری کو کاٹ رہا ہے، اور جب وہ بوری کو کاٹ لیتا ہے پھر اس بوری سے دانے گرنے لگتے ہیں اور وہ دانوں کو خوراک بنانے لگتا ہے۔ بوری بھرنے والا بوری بھرتا رہتا ہے، لیکن اس کی بوری بھرتی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بوری کو چوہے کے دانتوں نے سوراخ کر دیا ہے، وہاں سے گندم نکل رہی ہے۔ بوری کے بھرنے والے کو اور اس کی ساری توجہ اس گندم کی بوری کو بھرنے میں ہے، اس کی حفاظت میں نہیں۔ وہ بوری تو بھر رہا ہے لیکن اسی گندم کی حفاظت نہیں کر رہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ زاہدوں، عابدوں، عبادت گزاروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو 1 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے، 50 سال سے، 60 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے، مختلف نیکیاں کر رہا ہے، تو ابھی تک تیرے دل کی بوری اس کے نور سے بھر کیوں نہیں رہی؟ وہ تو بھر جانی چاہیے۔ اتنے عرصے سے تو خدمت کر رہا ہے اور اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہے، اور ابھی تک تیرے دل کی بوری نہیں بھری اللہ کی یاد سے، اللہ کے نور سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تیری نیکیوں کے ساتھ ایک چوہا لگ گیا ہے، اور وہ چوہا نفس کی صورت میں ہے۔ کس کی صورت میں؟ نفس کی صورت میں ہے۔ غیبت بھی ایک چوہا ہے، تکبر بھی چوہا ہے، بہتان درازی بھی چوہا ہے، اور کسی پہ الزام لگانا، کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اور کسی کے ساتھ غلط رویہ رکھنا، بد اخلاقی، بد مزاجی، بد زبانی، بد نگاہی، یہ سب کے سب چوہے ہیں۔
تو نیکی تو کر رہا ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت نہیں کر رہا۔ ایسے نیکی کرنے والے کی مثال اس پانی بھرنے والے کی طرح ہے جو بالٹی میں پانی بھر رہا ہے لیکن بالٹی کا پیندہ نہیں ہے، وہ پانی نیچے سے نکلتا جا رہا ہے، اوپر سے ٹوٹی اس نے کھول رکھی ہے، نیچے سے پانی نکلتا جا رہا ہے اور اس کی بالٹی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک بھری نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اس پیندے کو ہی مضبوط نہیں کیا۔ فرمایا اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے تو ہر عبادت کا ایک نور ہے نا، ہر عبادت کا ایک نور ہے، تو تیرے اتنے سالوں کی عبادت کا نور کہاں ہے؟ کدھر ہے تیری اتنے سالوں کی عبادت کا نور؟ تیری نمازوں کا نور کہاں ہے؟ تو نے جو روزے رکھے اس کا نور کہاں ہے؟ تو نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس کا نور کہاں ہے تیرے پاس؟ اگر اتنے سالوں میں روزانہ کی 5 نمازوں سے اگر نور کی ایک کرن بھی بنتی، اتنے سالوں سے اگر نور کی ایک کرن بھی روزانہ بنتی تو اب تک تو تیرے پاس نور کا بڑا سا گولا ہوتا اور تیرا اندر نور نلا نور ہوتا۔ تیرے پاس نور نہیں ہے، تیرے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی، تیری زبان کی تلخی ختم نہیں ہوئی، تو گناہوں سے ابھی تک رک نہیں سکا، تو ابھی تک معصیتوں سے رک نہیں سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تیرے اندر نور ہی نہیں ہے۔ نور ہوتا تو نور نار کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ نور نار کے لیے، شیطان کس سے بنا ہے؟ نار سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اگر تیرے باطن کے اندر معمولی سا بھی نور ہوتا تو وہ نور رگوں میں بھی جاتا، تو جب رگوں میں جاتا تو شیطان باہر نکل جاتا، چونکہ وہ آگ کا بنا ہے اور نور ہوتا ہے ٹھنڈا، اور ٹھنڈک آگ کو بجھا دیتی ہے، ٹھنڈک آگ کو بجھا دیتی ہے۔ فرمایا تیرے اندر اگر معمولی سا بھی نور ہوتا تو اس آگ کو بجھا دیتا، جس طرح قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ ہر برائی کا مطلب کیا ہوا؟ ہر برائی، جو بھی برائی ہے نماز اسے روک لیتی۔ اگر آج تک تیری پڑھی ہوئی نمازیں تجھے برائی سے نہیں روک رہی تو غور کرنا کہیں کوئی چوہا کھا تو نہیں رہا تیری نمازوں کو، تیری نیکیوں کو کوئی نفس کھا تو نہیں رہا، کوئی ایسا گناہ جو تیری نیکیوں کو روزانہ کھا جاتا ہو اور تیرے پلے کچھ بھی نہ بچتا ہو، اور تو خود اپنی نیکیاں ضائع کر رہا ہے۔ کر ضرور رہا ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی کر رہا ہے لیکن پھر نیکی بچا بھی نہیں رہا۔ وہ جو چوہا ساتھ لگا ہے غیبت کی صورت میں، زنا کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، بدکاری کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں، بد زبانی کی صورت میں، بد اخلاقی کی صورت میں، وہ سارے کے سارے گناہ تیری نیکیوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی حجت الاسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹی نیکی میں رکاوٹ ہے اور بڑا گناہ بڑی نیکی میں رکاوٹ ہے۔ آپ چھوٹا گناہ کریں گے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی توفیق آپ سے چھین لی جائے گی، بڑا کبیرہ گناہ کریں گے بڑے نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے گی۔ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، پچھلی 4 بھی اسے نہیں پڑھی جاتی، وہ کہتا ہے کل سے شروع کریں گے اور اس کی کل کبھی نہیں آتی، کیونکہ ابھی اس نے صبح اٹھتے ہی شیطان سے ہار گیا ہے، نفس سے ہار گیا ہے، اس نے سارا دن کیا ہو شیطان سے مقابلہ کرنا ہے۔
تو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کو بچا بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا نفس کا چوہا اس کو کھا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اس کی نشانیاں، اس کی کیا ہے نشانیاں، اس کی پہلی نشانی یہ ہے قوت فی البدن، اللہ اس کے جسم کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، ونورا فی القلب، اور اللہ اس کے دل کو اپنی یاد کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو وقت گزرتا جاتا ہے اللہ اس کے چہرے کے حسن میں اور اس کے ظاہری حسن میں اضافہ کرتا رہتا ہے، نور اس میں چڑھتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت بابے سامنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خوبصورت لگتے ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے پھر بھی خوبصورت لگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان پہ اللہ کا نور چڑھنے لگتا ہے، اس لیے وہ دور سے ہی سہانے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، جسم کی طاقت بڑھتی ہے، دل میں نور کا اضافہ ہوتا ہے، جسم میں حسن کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھی نشانی کیا ہے کہ نیکی کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور جب نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے پھر اس کو بچانے کی ہمت بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ہزاروں نوافل پڑھ لیے، کروڑ دفعہ درود شریف پڑھ لیا، لیکن ذہن کے گوشے میں کوئی ایک بات بھی آ جائے وہ نیکی ضائع ہو جائے، وہ کسی پلے میں نہیں رہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتی، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ بڑی خوبصورت ایک واقعہ ہے اور لاجواب واقعہ ہے اور لاجواب سبق ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، توجہ ہے آپ سے۔ غالباً اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے، میں اپنے قبیلے کی بات کرتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، میرا قبیلہ مولویوں والا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے، دلی کی جامع مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اس کو پتا چلا کہ آج وقت کا بادشاہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت نے بڑا جبہ پہنا، بڑی دستار، بڑی خوشبو لگی ہے، بڑی تیاری چل رہی ہے، آج خطبہ دینا ہے، پتہ چل جائے کہ حضرت کیا بیان فرماتے ہیں، کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کا آیا جب مسجد میں، دلی کی جامع مسجد میں آیا اور خطیب صاحب مسند نشین ہے، منبر پہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ سارے اندھے بیٹھے ہو، کوئی آنکھ والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ والی آنکھ نہیں، یہ والی آنکھ ہے، یہ والی تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، جن کی یہ کھل جاتی ہے زمانہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل زمانہ کیا ہے، اسے ہر جانب پھر حضور کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ دلی کی جامع مسجد کے امام خطاب فرما رہے ہیں، بادشاہ تشریف لے آتا ہے، بیٹھتا ہے، درمیان میں ایک بابا بیٹھا، کسی کو پہچان ہی نہیں، چور کو چور پہچانتا ہے اور درویش کو درویش پہچانتا ہے، ہر کسی کے پاس کسوٹی بھی نہیں کسی کی پہچان کر سکے۔ اللہ اکبر، بابا پیچھے سے بیٹھا ہے، خطبہ ہو گیا، سنتیں ہو گئیں، دوسرا خطبہ ہوا، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا پیچھے سے بابا جی بول پڑے، امام کی نیت میرے پاؤں کے نیچے، امام کی نیت میرے، بولو یار، امام کی نیت کدھر ہے؟ میرے پاؤں کے نیچے، بڑا اونچا کہا۔ اب ایک بندہ بول پڑے گفتگو
کے دوران بھی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو نماز کے دوران بیل بج جائے تو پھر بھی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا امام صاحب قرات کر رہے تھے، دوسری مرتبہ پھر کہا امام کی نیت میرے پاؤں کے نیچے ہے، پھر کہا امام کی نیت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اب نماز مکمل ہو گئی، امام صاحب نے کہا کہ جو یہ باتیں کر رہا تھا اس نے ایک عالم دین کی حد تک کی ہے، بے عزتی کی ہے سب بندوں کے سامنے۔ یہ کیا مانا ہوا امام کی نیت میرے پاؤں کے نیچے ہے؟ میری نیت کی اتنی حیثیت بھی نہیں، میری امامت کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ وہ تیرے پاؤں کے نیچے ہو گئی۔ تو بادشاہ کو کہا کہ اس کو کوڑے مروائے جائیں، بے ادب عالم دین کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا چلو مارو ترے چار تاکہ مولوی صاحب بھی راضی ہو جائیں۔ اس کو جب لگی نا بابا جی کو، تو بابا جی ہنسنے لگے۔ کہا آپ کو درد نہیں ہوتی؟ کہا نہیں درد تو نہیں ہو رہی، درد نہیں مجھے ہو رہی، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تیری نیت میرے پاؤں کے نیچے ہے، جو تیری نیت ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہاں پاس ہی سے ایک اور صاحب نظر گزر رہا تھا، انہیں پہچان گیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جو صاحب دل ہوتے ہیں ان کو صاحب دل کے دل سے راہ ہوتی ہے، پہچان لیتے ہیں۔ پہچان لیا، کہا ایسے کیوں مار رہے ہو؟ نے کہا تو مولوی صاحب کی حتک کی ہے، بے عزتی کی ہے کہ امام کی نیت پاؤں کے نیچے ہے، یہ بے عزتی ہو گئی۔ کہا تو خدا کے بندو تمہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی، اور جدھر بابا کھلوتے ہیں اس کو سیٹ کے کرو تو جگہ رو پھٹو، پھٹو ذرا اس جگہ۔ کھودا گیا، جب کھودا تو نیچے سے ہیرے اور جواہرات نکلے، ہیرے اور جواہرات۔ تو بابا جی کہتے ہیں امام صاحب تہاڈی نیت اے نہیں سی کہ آج بادشاہ آوے تو میں سوڑی تقریر کرا تا انعام دے، یہی تو تمہاری نیت تھی جو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور میرے حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے بیٹا ساؤنڈ سسٹم میں جب نعت پڑھی جاتی ہے تو بڑے مچل مچل کر پڑھتے ہو، وہ چل رہی ہو نا، لہر چل رہی ہو پیسوں کی، برسات ہو رہی ہے تو بندہ کہتا ہے یہ راجہ صاحب آپ کی نظر ہے، یہ ملک صاحب آپ کی نظر۔ نعت حضور کی پڑھ رہا ہے تو ملک کو نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی چودھری کو نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پیر اور فقیر کو نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدہ کائنات کے بابا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، سارا کا پیچھے چھوڑ سیدہ کائنات کے بابا کی تعریف کر۔ کہا کہ ساؤنڈ سسٹم کے سامنے بڑی تری نعتیں چلتی ہیں، اور جب لوگوں کی امامت ہوتی ہے تو بڑی بڑی سوڑیں سروں لگتی ہیں اور بڑی لمبی قرات ہوتی ہے۔ جب اکیلے میں نماز پڑھتے تو ٹھکتے ٹھک سجدہ، ٹھکتے ٹھک سجدہ، اسے امامت نہیں کہتے۔ لوگوں کے سامنے لمبی لمبی نمازیں، جب اکیلے باری آئے تو بس منٹ بھی نہ ماریا، وہ نمازیں ختم ہو گئی۔ کہا تیری نیت میرے پاؤں کے نیچے ہے، تیری نیت ہی یہ تھی کہ آج میں قرات اچھی کروں گا، آج میں خطبہ اچھا دوں گا، آج میں تقریر اچھی کروں گا، آج میں لباس اچھا پہنوں گا، کس لیے کہ مجھے پیسے ملے، کس لیے مجھے پیسے ملے۔ نعت پڑھنے سے پہلے ہی اگر پیسے فکس ہو جائیں تو نیت کیا ہوئی؟ تقریر کرنے سے پہلے ہی تقریر کے پیسے فکس ہو جائیں تو نیت کیا ہوئی؟ بزم رسول میں جانے کے لیے، میلاد رسول میں جانے کے لیے پہلے سے ہی پیسے فکس ہو جائیں تو نیت، اس بندے کی نیت ہی دنیا ہے، تو تمہیں کیا دیندار بنائے گا یا مجھے کیا دیندار بنائے؟ جب کسی کی نیت ہی دنیا والی ہے، دنیا دار کبھی کسی کو دیندار نہیں بنا سکتا۔ اور جو آیا ہے للہ اور فلہ اور صرف اخلاص کے لیے کہ میں آج رسول اللہ کی فرامین سنانے ہیں، حضور کی باتیں کرنی ہے، شاید ان میں سے کوئی ایک حضور کی راہ پہ چل پڑے، تو نیت کس کی اچھی ہوئی؟ پیسے والے کی یا جو دین کی خدمت کے لیے آ رہا ہے؟ کسی نے ٹوپی پہنی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا اس نے کس نیت سے پہنی ہے، جیسے بابا ملے شاہ فرماتے ہیں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی۔ امامہ کس نیت سے پہنا ہے؟ جبہ کس نیت سے پہنا ہے؟ اچھی گفتگو کس نیت سے ہو رہی ہے؟
اچھی سر کس نیت سے لگ رہی ہے؟ لمبی لمبی نمازیں کس نیت سے ہو رہی ہیں؟ غریب کی مدد کس نیت سے ہو رہی ہے؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ کس نیت سے رکھا جا رہا ہے؟ کسی کو جھک کے مل رہے ہو تو کس نیت سے مل رہے ہو؟ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر رہے ہو تو نیت کا مقصد کیا ہے؟ کسی کے ساتھ میٹھے، کسی کے ساتھ کڑوے. تمہاری نیتوں کا مقصد اگر لوگوں کو نہیں پتا نا تو وہ رب علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے. اسے پتا ہے تم کس لیے نماز میں کھڑے ہو، اسے پتا ہے تم کس لیے دربار میں جا رہے ہو، اسے پتا ہے کہ تم نے کس لیے پگڑی پہنی ہے، اسے پتا ہے کہ تم نے کس لیے داڑھی رکھی ہے. وہ سب جانتا ہے اور وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے اخلاص کی حد کیا ہے، اس نے عمل کیا کس لیے ہے. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو ہو وہی بیان کیا کرو، جو ہو وہی لوگوں کو بتایا کرو کہ میں یہ ہوں، اور جو نہیں ہو وہ لوگوں کو مت بتاؤ، اور جیسے لوگوں کو بتاتے ہو ویسے بن جاؤ. میں جی علامہ ہوں، میں مولانا ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. جیسے بتاتے ہو ویسے بن کے دکھاؤ. ہر کسی کی اپنی اپنی تعریف ہوتی ہے نا. تو میرا مزاج چونکہ میں سنگت یاری بابوں کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ انہی کے ساتھ ہو. ایک بزرگ سے پوچھا کہ حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں یاد کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اس کو حافظ کہتے ہیں. تو میں نے کہا حافظ اور قاری کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قاری کہتے ہیں پڑھنے والے. تمہارے نزدیک قاری کی پہچان یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اسے قاری کہتے ہیں. لیکن ہم نے کئی قاریوں کو دنیا کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کئی قاریوں کو قرآن دنیا کے لیے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے نزدیک قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو. قاری اسے کہتے ہیں جو آنکھیں بند کرے تب بھی، آنکھیں کھولے تب بھی سیدہ زہرا کے بابا کے چہرے اقدس کو پڑھا کرے، اسے قاری کہتے ہیں. ہر کسی کی اپنی تعریف ہے. علامہ کی تعریف پڑھے نا جو علماء نے لکھی، جو سلطان باہو نے لکھی، تو کوئی اپنے نام کے ساتھ علامہ نہ لکھے. جو پیر کی تعریف بزرگوں نے لکھی، کوئی اپنے نام کے ساتھ پیر نہ لکھے. حضرت صوفی برکت علی فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو دعوے کرے اپنے آپ کو القاب سے ملقب کرے، جب وہ مرے گا نا تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا، قبر میں داخل ہونے سے پہلے یہ پوچھا جائے گا تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ تو یہ ہے اور تو یہ ہے ہی نہیں تھا. آپ بتا تو لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا کس لیے؟ تیری نیتوں سے اللہ واقف ہے. آج اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کی نماز کی نیت ہی کچھ اور تھی، لوگوں کو دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، کسی کی خدمت کرنا تھی تو لوگوں کی ریاکاری تھی. تو وہ سب کچھ اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور کچھ اتنے اخلاص والے ہوتے ہیں، للہیت والے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سیال رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے خواجہ قمر الدین سیالوی اور حضور جان امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد خواجہ قمر الدین سیالوی. ہائے ہائے، آپ کے پاس آیا تھا لنگر کھانے میں کام کرنے والا لنگری. اس نے کہا حضرت صاحب تسی آپ بیٹھے رہنے ہو لوگاں وچ، لوگ اللہ اللہ کرنے رہنے، نمازاں پڑھنے پوری پوری رات، اور میں اتنے روٹیاں تھاپنا ہونا، سالن پکا رہا ہوتا ہوں، روٹیاں پکا. میرے پاس کیا ہے؟ بازی تو یہ لے کے جو آپ کے پاس بیٹھے، مزے تو وہ کر کے جڑے تو ہم تکنے رہنے، مزے تو وہ کر کے، بازی تو وہ لے کے جو ساری ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں. تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اوروں کو تو چھوڑ، میں اپنی بات کرتا ہوں. جو کچھ میں کرتا ہوں نا دن اور رات میں، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ ساری کی ساری نیکیاں تو نے لے. ایک وقت کا لنگر پکانے کی نیکی میرے ذمہ دار، ایک دن کے لنگر پکانے کی نیکی تو میرے ذمہ دار دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے. اس نے کہا اتنا سستا سودا، اتنی اہمیت کا عامل ہے لنگر پکانا.
اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں 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 فرمایا تم نے اپنی ماں جان کو نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ۔ اپنی ماں کی سیرت پڑھنا، حضور غار میں تشریف فرما ہے اور ہم سب کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کس طرح روٹی بنا بنا کر وہاں اوپر غار میں چڑھتی ہیں اور وہاں جا کے روٹی دیتی ہیں، صرف روٹی دے کے واپس آ جاتی ہیں، پھر روٹی دینے جاتی ہیں 3-4 دن کے بعد، پھر روٹی دے کے واپس آ جاتی ہیں، اور جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جبریل کو، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو اور محبوب کی بارگاہ میں جا کر کہو کہ یہ جو خاتون آ رہی ہے نا، اس کو کہو کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ کہا مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی حضور والا، کہاں خدیجہ الکبریٰ اور کہاں یہ معاملات رہنے والے؟ انہوں نے کہا خدا کے پیارے بندے، کو لنگر کھاسی تو جسم میں طاقت آسی، سبحان اللہ۔ کو پانی پیے گا تو جسم میں طاقت آئے گی، اچھا سالن بنے گا، کھانا کھائے گا، جسم میں طاقت آئے گی، جتنی طاقت آئے گی اتنی عبادت کرے گا، کھڑا ہوگا۔ اگر پیٹ میں ہی کچھ نہ ہو تو عبادت اس نے خواہ کرنی ہے، تو پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے جو لنگر بنایا وہ تو نے بنایا، جو سالن بنایا وہ تو نے بنایا، جو پانی ٹھنڈا کیا وہ تو نے کیا، پسینہ نکلا تو تیرا، محنت ہوئی تو تیری، آپ کے سامنے تو تھا، سب کے لیے روٹیاں تو بناتا رہا، طاقت لوگوں کو ملی، تو وہاں لنگر بنانے کے بعد 5 نمازیں پڑھنے کے بعد لیٹ گیا، تو ادھر لیٹا تھا، تیری وجہ سے جس کو طاقت ملی وہ ساری رات عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ ان کی عبادتوں کا ثواب بھی تجھے عطا فرماتا رہا، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس طاقت کے پیچھے تیرا لنگر اثر کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ تیرا لنگر اثر کر رہا تھا۔ تو جہاں نیت خالص ہو جاتی ہے وہاں اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں مقام بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات کر رہا ہوں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، وہ پہلے ایک مسجد کے امام تھے، ان کی یہ خواہش ہوئی کہ میں کسی بڑی مسجد میں خطیب لگ جاؤں، مرکزی جامع مسجد میں خطیب ہو جاؤں، وہاں لوگ بھی زیادہ آتے ہیں، کثرت ہوتی ہے لوگوں کی، تو میں وہاں خطیب لگ جاؤں۔ تو کسی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسے کریں آپ اس مسجد میں نا عبادت شروع کر دیں، جب آپ عبادت کریں گے تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، جب آپ کی طرف توجہ ہوگی تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ ہی خطیب لگ جائیں، آپ تو بڑے نیک ہیں۔ میں کہا ہاں یہ مشورہ اچھا ہے۔ وہ اپنی مسجد سے نماز پڑھانے کے بعد اس مسجد میں آ جائیں، پورا دن نفل پڑھتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، لوگ نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، کوئی توجہ بھی نہیں کرتا کہ بندہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اچھا 3-4 ماہ وہ یہ عمل کرتے رہے، کسی نے بھی توجہ نہ دی کہ ایک آدمی ہے جو اتنی عبادت کر رہا ہے، سارا کچھ، جب سب سے بیزار ہو گئے نا، کسی نے بھی کوئی تعریف نہ کی، کسی نے بھی خیال نہ رکھا، تو اب دل میں یہ بات آئی کہ میں 6 مہینے سے عبادت کس کے لیے کر رہا تھا؟ لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، میں صرف ان کے لیے کر رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، رات کا سناٹا تھا، وضو کے لیے گئے تو غسل توبہ کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد کہا ربا سونیا یہ توبہ کے 2 نفل ہیں، اب صرف 2 نفل تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس مسجد کو بھی چھوڑتا ہوں، اس مسجد کو بھی چھوڑتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے، نہ کسی کی تھی نہ کسی کی ہوگی، جو آیا خالی گیا، خالی آیا خالی گیا، میرے پاس کچھ نہیں، میں اب صرف تیرے لیے عبادت کروں گا اور جنگلوں میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کے عبادت کروں گا، دنیا سے طارق ہو کر۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھے، 2 رکعت نماز اللہ رب العزت کی پڑھی، رات سحری میں، دنیا ساری سوئی پڑی ہے، ساری دنیا، جیسے سلام پھیرا اور پیچھے لوگوں کی تعداد ہجوم لگا ہوا، انہوں نے کہا خیر تم کس لیے کھڑے ہو؟ کہ حضور آپ اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں، تسی ساڑھے مسجد میں خطیب نہیں لگ جانے؟ تو بابا جی رو پڑے، فرمایا 6 مہینے تمہارے لیے عبادت کرتا رہا، تم نے دیکھا تک نہیں، رب کے لیے 2 نفل پڑے، تم سارے کے سارے قدموں میں آ کر گر پڑے۔
تھوڑا کرو درویشوں لیکن ستھرا کرو، تھوڑا کرو لیکن ستھرا، صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا تو اسے پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عبادت صرف کس کے لیے ہے اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، کسی کے لیے بھی عبادت نہیں ہے۔ کچھ بھی عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، کسی کی بھی خدمت کریں، آپ ذہن میں رکھیں گے صرف میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کر رہا، اور نہ اور کسی کی چاہت ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مر بھی جائیں گے لیکن پھر بھی آپ مریں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے لوگ پھر بھی کہیں گے گنج بخشے فیض عالم بزارے نور خدا، نام کی سارا پیر کامل کامل آرہا، لوگ پھر بھی ان کی درگاہوں میں حاضریاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سجدے اللہ کے لیے کیے، رکوع اللہ کے لیے کیے، قیام اللہ کے لیے کیا، ذکر اذکار اللہ کے لیے کیا، سب کچھ اللہ کے لیے کیا، کسی کے لیے نہیں کیا۔ ہر عمل خالصۃ للہ، بس کوشش کریں گے نا جتنی بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں اور نیت ہمیشہ ستھری ہو۔ جے رب ملدا ناہیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب ملدا بال بتایو تے ملدا بھیڈاں بکریاں، تے جے رب ملدا نفس نو ماریا تے ملدا دانداں کھسیاں، رب بلے شاہ انہاں نو ملدا جنہاں دیاں نیتاں سچ، نیتاں کھوٹیاں تے بہانے ڈھیر، اور نیت صاف منزل آسان۔ جس کی نیت ہی درست نہیں ہے اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، چاہے وہ دن رات عبادت کرتا رہے، دن رات ریاضت کرتا رہے۔ آپ آج سے نیت کریں کہ ہم کوئی ایک عمل ایسا کریں گے، ایک عمل، نمازیں تو فرض ہے نا، نمازوں کے علاوہ کوئی ایک عمل ایسا کریں گے جو صرف اللہ کے لیے کریں گے اور اللہ کے علاوہ کوشش کریں گے کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔